السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 131۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ جب، قال کہا، لہو ابراہیم سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال تو کہا، اسلمت لرب العالمین میں فرما بردار ہو گیا اس رب کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحانات تھے ان میں سے ایک تھا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرما برداری کا حکم دیا تو ذرہ برابر تاخیر نہیں کی، سوچا نہیں کہ اس پر مجھے کیا قربانیاں دینا پڑیں گی، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، مجھے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ وہ ساری باتیں ایک طرف، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو فوری طور پر کہا کہ یا اللہ میں مطیع ہو گیا، میری زندگی ساری کی ساری تیرے احکامات کے مطابق، تیرے دین کے مطابق، دین اسلام، اسلم اسلام قبول کر لو، تو تیرے دین اسلام کے مطابق ہی یہ زندگی بسر ہوگی، میری خواہشات اور میرا آرام سکون، میری چاہتیں، وہ ساری کی ساری قربان۔ تو یہی چیز اسلام ہے کہ انسان اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو ہمیشہ نافذ کرے۔ تو کمی کوتاہی سے تو کوئی خالی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بغاوت کے جراثیم نہیں ہونے چاہیے۔ ہر وقت وہ یہ سمجھتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور مجھے اس پر چلنا ہے۔ کبھی کوتاہی ہو گئی ہے تو دوبارہ پھر نئے سرے سے تجدید عہد کر کے بندہ اس راستے کی طرف لوٹ آئے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، یعنی دین اسلام کو۔ اسلم سے ہی بات شروع ہوئی ہے نا، تو اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر منتخب کیا ہے۔ تو ہر نبی کا دین اسلام ہی رہا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور جو اس کو مان لیتا ہے وہ مسلمان ہے ہر دور میں ہی۔ تو کتنی فکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو، یعقوب کو، اور صرف انہیں نہیں، ہر نبی کو اور ہر صالح شخص کو اپنی اولاد کی نیکی کی، ان کے دین کی فکر رہتی ہے اور رہنی چاہیے، اس لیے کہ اولاد کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے انسان کی اپنی آخرت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں جن کا فوت ہونے کے بعد بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے تو ان میں ایک ولد صالح کی بات کی ہے، نیک اولاد کی بات کی ہے، اور ان اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے والدین کے درجات بڑھتے ہیں، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہنا اور دینی حوالے سے اس طرف سے آنکھ بند کر کے رکھنا، یہ قطعاً والدین کا اپنی ذمہ داری ادا کرنا نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری جہاں ان کی دنیاوی ضروریات، رہائش، خوراک، کھانا پینا، علاج معالجہ، تعلیم دنیاوی، یہ جہاں ضروری ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ان کا دینی حوالے سے سوچنا، فکر کرنا، ان کی نیکی کا دیکھنا، خیال کرنا، یہ ان پر لازم ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ اصل ان کی ذمہ داری یہ ہے، اصل کامیابی اسی میں ہی ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، اور دعاؤں میں، اہل ایمان کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہیں ہے کہ بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے ہوں اور بڑی نعمتوں کی فراوانی ہو لیکن وہ کبھی مسجد میں نظر ہی نہ آئیں، کبھی ان کے ہاتھ میں قرآن ہی نہ دیکھا جائے، یہ قرۃ اعین نہیں ہے۔ قرۃ اعین یہ ہے کہ انہیں دیکھیں دینی اعتبار سے، تو انسان کے دل کو
راحت محسوس ہو، ایک اطمینان محسوس ہو کہ میرے بعد یہ صحیح راہ پر چلتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلے دعا ہم نے پڑھی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا، کہا ہم دونوں کو، باپ اور بیٹا اسماعیل ساتھ ہیں، انہیں بھی اپنی دعا میں شامل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ لازم ہے اور ضروری ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، سبق حاصل کریں۔ اگر انبیاء کرام اپنی بڑی نیکیوں کے باوجود اس بات کے وہ خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ ان کی اولاد کیسی ہے، دینی اعتبار سے ان کا کیا حال ہے، تو پھر ہمیں بلاولا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ تو فکر رہتی ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی تعلیم کا وہ کیا کریں گے، انہیں کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیں، میرے بعد ضائع نہ ہو، یہ بڑی فکر ہے ہمیں کہ ان کو میں نے یہ کام کر دیا، ان کے لیے یہ کر لیا، ان کے لیے وہ کر دیا، میرے بعد انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بعد ان کا دین کیسا رہے گا۔ تو فلا تموتن، ہرگز نہ تمہیں موت آئے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو موت اسلام کی حالت میں یہ اسی وقت آئے گی نا جب انسان ہر لمحے میں وہ اسی راستے پر چلتا رہے گا۔ کبھی کہیں ڈی ٹریک کیا بھی ہے شیطان نے تو فوراً توبہ کی اور واپس آ گیا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہا جو لوگ نیکی والے تقوی والے ہیں نا، انہیں کبھی شیطان کوئی وسوسہ دے بھی دیتا ہے نا تو فوراً انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم غلط ہو گئے ہیں، تو فوراً وہ واپس آ جاتے ہیں۔ فاذا هم مبصرون، انہیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے غلط ہو گیا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے فوراً اپنی اصلاح کرنی ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام پر آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت انسان کا وہ دین کے مطابق سوچتے ہوئے، دین کے مطابق چلتے ہوئے گزرے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں کب آنی ہے، تو پہلے سے تیاری کا تو وقت ملنا ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی الارم تو ہوتا نہیں کہ پہلے بھئی یہ کام کر لو بس تمہارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اچانک ہی ہوتا ہے سارا سلسلہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم تھے موجود جب حاضر ہوئی، آن پہنچی یعقوب پر موت۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہودی تھے ابراہیم اور ان کی ساری اولاد بھی اور ہم بھی اسی دین پر ہیں، یا عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاں اور مختلف رد کیے، وہاں ایک انداز یہ اختیار کیا کہ اچھا اگر وہ یہودی تھے تو یہ تو ذرا بتاؤ کہ کیا تم وہاں موجود تھے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا وصیت کی ہے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے کہا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ عزیر کی عبادت کرو گے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہو گے، یا کیا وصیت کی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ وہ کون ہیں آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الہ واحدہ، اور ان سب کا ایک ہی الہ تھا، ان کے ہاں دو اور تین اور تثلیث کے وہ قائل نہیں تھے، اور بے شمار بھی نہیں تھے جس طرح کے مشرکین کا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر ہی انہوں نے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایک بت بنا رکھا ہوتا ہے اور اس کی وہ پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی ہی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کی فکر یہ ہے، احساس یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ میرے سامنے تو تم نماز پڑھتے رہتے ہو، بتاؤ بعد میں بھی کبھی نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ فکر ہے نا کہ میرے بعد کیا کرو گے تم؟ اچھا جب میں نہیں ہوتا تو نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یہ سوالات
اچھا تم فلاں اتنے دن تم فلاں جگہ رہ کر آئے ہو، گئے ہوئے تھے چھٹیوں میں، تو وہاں نماز پڑھتے رہے ہو کہ نہیں پڑھتے رہے؟ یہ فکر یہ انبیاء کرام کی سوچ اور فکر رہی ہے۔ تو جہاں یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، بتاؤ یہ کام کیا کہ نہیں، وہاں یہ بھی ایک سوال رکھ لیں کہ نمازیں پڑھتے رہے ہو کہ نہیں، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کما لیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کمایا ہے۔ انہوں نے یہودیت کی دعوت دی، انہوں نے نصرانیت کی دعوت دی، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، وہ گزر چکے ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ نسبت کر دینا کہ بھئی ہم تو ان کی نسل سے آ رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تم نے تو اپنے لیے جو کرنا ہے اس کا تمہیں بدلہ ملنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے جو کیا وہ تم سے نہیں پوچھا جانا، اور جو تم نے کیا ہے وہ تمہاری اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے، تو اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔